नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं उज़मा अशफाक। पेश खिदमत है हफ्ते भर की तिजारती और इक्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की चीन में 11वीं सालाना इजलास में शिरकत। ओवल ऑफिस में मोदी और ट्रंप के दरमियान मुज़ाकरात। चौथा 4G स्पेक्ट्रम लाइसेंस $29.5 करोड़ में फरोख्त। जामे इक्तिसादी नमूने चीन की तरक्की को फरोग दिया चीनी वजीर आजम। मुआशी तरक्की की शरह 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई स्टेट बैंक। लाइन की जानिब से बैंकॉक में रिटेल स्टोर मुतारिफ। PIA कोलालमपुर के लिए परवाजों की तादाद में इजाफा। भारतीय वजीर आजम से मुलाकात नतीजा खेज रही। वॉलमार्ट इंडिया CEO। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। और अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी तरक्की और इस्लाहात एहसन इकबाल ने चीन के शहर डालियान में नए चैंपियंस के 11वें सालाना इजलास में शिरकत की। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की और इस्लाहात एहसन इकबाल ने चीन के शहर डालियान में नए चैंपियंस अल मारूफ समर डेवॉस के 11वें सालाना इजलास में शिरकत की, जो कि 27 से 28 जून तक मुनक्किद हुआ। वन बेल्ट वन रोड के चीन पर आलमी असरात से मुतालिक खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पूरी दुनिया में इंसानी तरक्की को बालाई सतह पर ले जाने के लिए वन बेल्ट वन रोड की शक्ल में रवाबित पर भरपूर तवज्जो दी गई है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी इसी वन बेल्ट वन रोड का अलमबरदार प्रोजेक्ट है, जो 2 साल के अरसे में $50 अरब की सरमायाकारी में बदल गया है। वफाकी वजीर ने कहा कि इससे जनूबी एशिया, चीन और वसी एशिया में तरक्की होगी, जिससे खित्ते के 3 अरब आवाम को ठोस इक्तिसादी फवायद हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि CPEC पाकिस्तान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों में अशद ज़रूरी सरमायाकारी ला रहा है और ये शोबे सरमायाकारी में कमी के बाइस पाकिस्तान की तेज तर तरक्की में रुकावट बने हुए थे। अब CPEC के तहत पाकिस्तान के तरक्की पजीर इलाकों में सरमायाकारी हो रही है और इन इलाकों को साहिली इलाकों से भी मिलाया जा रहा है, जिससे तरक्की पजीर इलाकों में गुर्बत कम हो रही है और इसके नतीजे में उन इलाकों में पायदार तरक्की हो रही है। एक सवाल के जवाब में वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान के मैक्रो इक्तिसादी इशारियों में हालिया सालों में बड़ी तब्दीली आई है। बजट खसारा मजमूई कौमी पैदावार के 9% से कम होकर 4.5% तक आ गया है, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी दुगने हो गए हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में वफ्द सतह पर मुज़ाकरात किए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में वफ्द सतह पर मुज़ाकरात किए। दोनों रहनुमाओं ने, जो कि पहली मर्तबा मिले, अमरीका भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका से फौजी साजो सामान के ऑर्डर्स के लिए मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी उनकी कंपनियों से बेहतर नहीं हो सकता था। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, Nobody makes military equipment like we make military equipment. Nobody even close. So we want to thank you very much, and we look forward to getting on with the meeting. Thank you. Thank you, President. Thank you. पेंटागन एजेंसी का कहना है कि US स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को बोइंग C-17 नकलो हमल के तैयारे की मुमकिना फरोख की मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत तकरीबन $336 मिलियन है। अमरीकी कंपनी का कहना है कि ट्रंप की हुकूमत ने भारत में एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम INC जर्नल की जानिब से प्रीडेटर ड्रोन नेवल वेरिएंट की फरोख की मंजूरी दी है। भारत बहर हिंद की निगरानी के लिए 22 गैर मुसल्लह निगरान तैयारों MQ-9B गार्डियन की खरीदारी की जानिब देख रहा है, जिसकी लागत $2 बिलियन से जायद है। ट्रंप और मोदी के दरमियान मुज़ाकरात न्यूज़ मीडिया को बयान देने के बाद अमल में आए। मुज़ाकरात के बाद दोनों रहनुमाओं के लिए इशाइये का इंतजाम किया गया। वाज़ेह रहे कि पहली मर्तबा ट्रंप ने व्हाइट हाउस डिनर में गैर मुल्की अहम शख्सियत की मेजबानी की है। पाकिस्तान में चौथा 4G स्पेक्ट्रम लाइसेंस $29.5 करोड़ में फरोख्त कर दिया गया है, जिसके जरिए पाकिस्तान में मोबाइल फोन के करोड़ों सारिफीन को 4G की सहूलत में असर आ सकेगी। इस्लामाबाद में वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर मुमलिकत बराए टेलीकॉम अनुशा रहमान की मौजूदगी में टेलीकॉम हुक्काम और निजी मोबाइल फोन कंपनी के दरमियान लाइसेंस के इजरा का मुआहदा हुआ। 4G लाइसेंस की नीलामी से कौमी खजाने को $29.5 करोड़ की नॉन टैक्स आमदनी हासिल हुई है। निजी कंपनी ने 4G स्पेक्ट्रम लाइसेंस की पूरी रकम यकमुश्त अदा कर दी है और वो जुलाई से 4G का बाकायदा आगाज कर सकेगी। 4G लाइसेंस के इजरा से निजी मोबाइल फोन कंपनी के करोड़ों सार्फिन को फायदा होगा और उन्हें तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मैसर हो सकेगी। चीनी वजीर आजम ली कीक्यांग का कहना है कि जामा इक्तिसादी नमूने चीन की तरक्की को फरोग दिया है।
چین کے شمال مشرقی شہر ڈالیان میں منعقدہ سمر ڈیووس فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم لی کیانگ کا کہنا تھا کہ جامع اقتصادی نمو نے چین کی ترقی کو فروغ دیا ہے۔ اس حوالے سے لی کا کہنا تھا، 中国是包容性增长中的积极实践者。近年来，在世界经济低迷的大环境中，中国经济之所以能够保持平稳的发展，一个重要原因就是包容性不断增强。 لی کا مزید کہنا تھا،把就业置于优先发展的位置，因为就业是包容性增长的根本，没有比较充分的就业，就谈不上包容性增长。增加收入，创造社会财富，就成了无本之路。 وزیر اعظم لی کے مطابق جامع ترقی کو فروغ دینے میں چین بڑے پیمانے پر مہم جوئی اور جدت طرازی کو وسعت دے رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید کہا، 过去几年，中国城镇每年新增就业超过1300万，城镇失业率保持在5%左右。也就是说，这4年来，我们新增的城镇就业劳动力5000多万人。 رواں سال کا اجلاس جس کی تھیم چوتھائی صنعتی انقلاب میں جامع ترقی کا حصول ہے، اس پر توجہ مرکوز کرے گا کہ کس طرح ٹیکنالوجی اور پالیسی میں جدت طرازیاں معاشی ترقی کے جامع انداز کی رفتار تیز کر سکتی ہیں، جو کہ بامعنی روزگار کی تخلیق اور مستحکم ترقی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ سالانہ تقریب چینی شہروں تیانجن اور ڈالیان میں متبادل طور پر منعقد کی جاتی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ملکی معیشت پر تیسری سہمائی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں مالی سال 2017 میں شرح نمو 10 سال کی بلند ترین سطح 5.3% پر رہی۔ اسٹیٹ بینک نے ملکی معیشت پر تیسری سہمائی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2017 میں زرعی شعبے میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ کھاد پر سبسڈی اور ٹریکٹر پر سیلز ٹیکس کی کمی کے زرعی شعبے پر مثبت اثرات آ رہے ہیں۔ سی پیک اور پی ایس ڈی پی کے باعث تعمیراتی شعبے میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ کرہ سود میں کمی اور امن و امان کی بہتری کے باعث کاروباری سرگرمیاں بہتر ہوئی ہیں۔ درآمدات میں اضافہ، برآمدات اور ترسیلات زر میں کمی سے جاری کھاتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2017 میں شرح نمو 10 سال کی بلند ترین سطح 5.3% پر رہی ہے۔ پیغام رسانی کی اپلیکیشن لائن نے بینکاک میں ریٹیل اسٹور متعارف کرا دیا۔ تھائی لینڈ نے بینکاک کے کمرشل ایریا میں پہلا لائن ویلیج اسٹور متعارف کرا دیا، جس کا افتتاح انڈور تھیم پارک کے بعد کیا جائے گا۔ یہ میسیجنگ ایپ، جو کہ بہت سے جذباتی حروف کی وسیع رینج کی حامل ہے، جنوبی کوریا سے تعلق رکھتی ہے۔ جاپان کے بعد تھائی لینڈ میں لائن صارف کی بڑی تعداد موجود ہے۔ میسیجنگ ایپ کے مطابق تھائی لینڈ میں اسمارٹ فون صارفین کا 94% لائن استعمال کرتا ہے۔ لائن ویلیج بینکاک کے سی ای او کمپنارتھ وانگ ہانگ کل کے مطابق انٹریکٹیو تھیم پارک اور اسنیک بار کیفے رواں سال کے اختتام پر عوام کے لیے کھولے جانے کی توقع ہے۔ توقع ہے کہ 3 منزلہ تھیم پارک ہر سال 12 ملین غیر ملکی سیاحوں کا استقبال کرے گی۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے نے کوالالمپور کے لیے پروازوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ پی آئی اے حکام کے مطابق ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور کے لیے ہفتے میں 4 پروازیں چلائی جائیں گی۔ یہ پروازیں کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سے چلائی جائیں گی۔ پی آئی اے انتظامیہ کے مطابق پروازیں 1 جولائی سے ہفتہ اتوار، منگل اور جمعرات کے روز روانہ ہوا کریں گی۔ وال مارٹ انڈیا کے سی ای او کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات نتیجہ خیز رہی۔ عالمی ریٹیل کمپنی وال مارٹ انڈیا کے سی ای او کرش ایئر کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات نتیجہ خیز رہی۔ اس حوالے سے کرش ایئر نے کہا، I think it was very good. We reiterated our commitment to India, and we talked about the various things that we do in terms of global sourcing, our global technology center, and the work that we do in the space of farmers as well as women's economic empowerment. So we had a very fruitful discussion. مودی نے گوگل آئی این سی کے سی ای او سندر پچائی اور ایپل کے ٹم کوک سمیت 21 ملٹی نیشنل کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات کی اور ویزے کے مسائل، سرمایہ کاری اور روزگار کی تخلیق پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال باگلے کا کہنا تھا کہ مودی نے سی ای اوز کو بتایا کہ بھارت کی ترقی ہر کسی کے لیے ون ون پارٹنرشپ کی نمائندگی کرتی ہے اور کاروباری رہنماؤں کے پاس
اس میں کردار ادا کرنے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ایئر کا کہنا ہے کہ انہوں نے گلوبل سورسنگ، عالمی ٹیکنالوجی مرکز، خواتین کی اقتصادی خود مختاری وغیرہ پر بات چیت کی۔ والمارٹ، جس کے اس وقت بھارت میں 21 اسٹورز ہیں، آئندہ 3 سے 4 سالوں میں ملک بھر میں 50 نئے اسٹور قائم کرنے کی امید کر رہا ہے۔ یہ تقریباً 2000 لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ بھارتی قوانین کے تحت عالمی ہائپر مارکیٹ اور سپر مارکیٹ چینز جیسے کہ والمارٹ اور کیرفور ایسے وغیرہ کو ملک کی $450 بلین سے زائد ریٹیل مارکیٹ میں اسٹور کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم غیر ملکی کھلاڑی مقامی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری میں ہول سیل اسٹورز چلا سکتے ہیں۔ ایئر نے 1 جولائی سے اشیاء و خدمات ٹیکس کے آغاز کے فیصلے کو سراہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کہا، I believe that GST is a game-changing reform. It is not just a tax reform, it's absolutely a new way of doing business, which will remove a lot of barriers which exist in the country and will eventually help in bringing down the prices of essential commodities. کمپنی نے اس کے ممبرز اور ریٹیلرز کو آسانی سے نئے ٹیکس نظام میں منتقل کرنے کے لیے ٹول فری GST ہیلپ لائن کھول دی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں $1.50 کی کمی کر دی گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت برقرار رہے گی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جولائی کے مہینے کے لیے پیٹرول کی قیمت میں $1.50 کمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد 1 جولائی سے پیٹرول 71.30 روپے فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں بھی $1.50 کمی کی گئی ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 79.90 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر 2.4 بلین کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کی سمری وزارت پیٹرولیم کو ارسال کی تھی، جس میں پیٹرول $3.30 سستا کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ اوگرا نے سمری میں ڈیزل $2.70 سستا، جبکہ مٹی کا تیل $11 اور لائٹ ڈیزل آئل $7 مہنگا کرنے کی سفارش کی تھی۔ ناظرین، یوتھ فورم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوتھ فورم میں ہر ہفتے ہم آپ کو ایک نوجوان جوہر قابل سے متعارف کراتے ہیں جو کہ اپنے اپنے شعبوں میں اپنی مدد آپ کے تحت اپنا لوہا منوانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم آپ کو ایک خاتون صبا شافی مختومی کا تعارف کرائیں گے جو کہ کتاب شائع کر کے بہت جلد اہمیت کی حامل بن گئی ہیں۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والی اور پیشے سے ڈاکٹر صبا شافی مخدومی مصنف بن گئی ہیں اور حال ہی میں ایک کتاب لیوز فرام کشمیر شائع کی ہے۔ صبا سری نگر میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی۔ لکھنا صبا کا شوق ہے، جو کہ پیشے سے پیتھولوجسٹ ہیں، اور وہ یقین رکھتی ہیں کہ قلم ایک بہت بڑا طاقتور آلہ ہے۔ ابتدا میں انہوں نے مقامی اخباروں اور میگزین کے لیے آرٹیکلز لکھنا شروع کیے۔ لکھنے کے لیے ان کے شوق نے انہیں کتاب شائع کرنے پر مجبور کیا، جو کہ ایک نوجوان خاتون سے متعلق ہے جو کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں اور تنازعات پر غور کرتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے مصنف صبا کا کیا کہنا ہے۔ The only universal message probably is that, yes, one has difficulty in life, one faces a lot of problems in life. For a lot of other people, the problem would be something else. But एक universal message यही है that, that at the end of darkness, there is still some hope for some light. صبا امید کرتی ہیں کہ یہ کتاب کشمیر کے نوجوانوں کو لکڑی کے کام سے باہر نکلنے اور فنکارانہ صلاحیت کو دکھانے کے لیے حوصلہ افزا بنائے گی۔ صبا یقین رکھتی ہیں کہ کشمیر کی نوجوان نسل بہت باصلاحیت اور محنتی ہے، انہیں اپنی مہارت دکھانے کے لیے مناسب پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں۔ رائٹنگ کے لیے فی الحال یہ کتاب فلی اچھا کرے تو جو بھی پروسیڈز اس کتاب کے آئیں گے وہ یوز کیے جائیں گے فار کینسر پیشنٹس اینڈ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ان کشمیر، کیونکہ دیٹس ون تھنگ جو ان پچھلے کچھ سالوں میں بہت ہی بیڈلی افیکٹ ہوا ہے لوگوں کا سائیکی۔ تو اس کے علاوہ دیر از another novel that I'm right now working on alongside going
for my higher studies in medicine. کشمیر میں دہشت گرد سرگرمیوں میں اضافے کی وجہ سے شہریوں کو کافی ذہنی صدمہ پہنچا ہے. کینسر کے مریضوں اور شعور اجاگر کرنے والے پروگراموں کے لیے صبا کا اقدام قابل تعریف ہے. وہ ملک کی نوجوان نسل کے لیے ایک بڑی مثال بن کر کھڑی ہوئی ہیں. اب ایک جائزہ ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں ہونے والی ہفتہ وار کاروباری سرگرمیوں کا. ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے مندی کا رجحان دیکھا گیا. کاروباری ہفتے کے آخری روز جاپان کی انڈیکس 0.92% کمی کے ساتھ 20,033.43، ہینگ سینگ 0.77% کمی کے ساتھ 25,764.58 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا. اور اب کرنسی ریٹس. یہ تھی اب تک کی خبریں ایشیا بزنس ویک نیوز میں. ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ. اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.